بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر با جماعت تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. بات چل رہی تھی ہماری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی اور باضابطہ آپ کو حکم مل گیا کہ آپ کیا کریں، مکہ والوں کو ڈرائیں، توحید کا ان کو حکم دیں، تاکہ یہ مکہ والے جو خرافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بتوں کی پوجا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف لوٹ کر آ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم ملا تو سب سے پہلے امی خدیجہ نے اسلام قبول کیا، اور دونوں میاں بیوی کے بارے میں آتا ہے فکر میں رہا کرتے تھے کہ اب کس کو دعوت دیں گے، کیونکہ یہ ایسی دعوت تھی کہ پورے کے پورے مکہ والے اپنے اپنے دین پہ رہا کرتے تھے، اور ان کے سامنے ایک اللہ کی توحید کی بات کرنا گویا ان کے معبود کو گالی دینے کے برابر تھا. اب یہاں پر جو مکہ کے حالات آپ غور کریں، کیونکہ اب یہاں پر چاہ کر بھی ابو طالب نہیں بچا پائیں گے. ہے تو اپنے متولی ہے نا، ان کا ایک بڑا مقام ہے، سردار ہے، لیکن دیگر جو سردار وغیرہ سیاسی سماجی سردار تھے، یہ سب کا سب معبود کیا ہے، وہ ایک ہی بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ شروع کرنا اور لوگوں کو دین کی دعوت دینا گویا اپنے پورے مکہ والوں سے اور ارد گرد کے جو تمام کے تمام علاقے والے ہیں ان سے دشمنی مولنے کے برابر تھا. آپ غور کریں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. ایک اور چیز ہمیں تاریخ کے اندر ملتی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو مکہ جزیرۃ العرب کے باہر ایران، روم، ملک شام اور مصر، فلسطین وغیرہ یہاں پر جو ہے باضابطہ رومیوں کی حکومت تھی. کس کی حکومت تھی؟ رومیوں کی حکومت تھی. کیونکہ اگر آپ یہ تاریخ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ مدینہ میں آنے کے بعد جو ہے میں یہ تذکرہ کیوں کیا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو عرب کے باہر کے جو علاقے تھے، ایران اور ملک شام، روم، جو میں نے ابھی نام لیا آپ کے سامنے، تو یہاں پر رومیوں کی حکومت تھی. کس کی حکومت تھی؟ رومیوں کی حکومت تھی. ایران والوں نے کیا کیا، ان کے تمام علاقے والوں کو قبضہ کر لیا اور فتوحات کیے، ان سے جنگ کیا اور ان کو کیا کیا، اپنے ملک سے نکال دیا. غالباً کئی علاقے نقل کیے ہیں، اس میں ایشیا کوچک ہے، فلسطین ہے، مصر ہے. اس طرح کے تمام علاقے کس کے انڈر میں آ گئے؟ ایران والوں کے انڈر میں آ گئے. اب اتنی زیادہ ان کی بڑی حکومت تھی اور بڑے بڑے 4 سے 5 یا 6 ملک جو ہے ایرانوں نے لوٹ لیا تھا، قبضہ کر لیا تھا. انہوں نے کیا کیا، ایک جرنیل کو بلایا. کس کو بلایا؟ جرنیل کہتے ہیں کہ کمانڈر. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کمانڈر ہوا کرتا ہے وہ اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ نمائندہ ہوتا ہے. اگر کوئی انسان اپنے کمانڈر کی اطاعت کر لے، اس کی عبادت کر لے تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ یودا ہے. یہ ان کا ایک عقیدہ تھا. اس کا نام کیا تھا؟ ہرکولیس. کیا نام تھا؟ ہرکولیس. اور اردو کے اندر یا اس زمانے کے اندر جو لفظ استعمال کیا، یہ تو انگریزی میں ہرکولیس اسے کہتے ہیں. اس کے بڑے بڑے کارنامے. یہ اتنا بھاری بھرکم جسم والا تھا، شیروں کا شکار کرنے والا، ہمیشہ اپنے جسم کے اوپر شیر کی کھال پہننے والا، اور اس کے بڑے بڑے کارنامے ہیں. جنگلوں کے اندر جا کے سانپوں کو مارنے والا، اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے. جب یہ جرنیل کو یہ لوگ بلا کر یہ منصوبہ سونپتے ہیں کہ جتنی ہماری جو حکومتیں ہیں سب کی سب کیا کیا ہے، ایران والوں نے قبضہ کر لیا ہے، آپ کیا کریں گے، ان کا بدلہ بھی لیں گے، اور جو ہمارے حضرات ان کے پاس غلام بنے ہوئے ہیں آپ کیا کریں گے، ان کو چھڑا کر ہمارے پاس واپس لے کر آئیں گے. تو لہٰذا باضابطہ یہ واپس گیا، اپنے تمام کے تمام لوگوں کو لے کر جنگ کیا اور جتنے علاقے قبضہ کیے ہوئے تھے سب کو مار کر بھگایا. یہ کب کی بات تھی؟ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 610 عیسوی. آج کتنا ہے؟ 2023 عیسوی ہے نا.
610 عیسوی کے اندر آپ کیا بنے؟ نبی بنائے گئے. تقریباً آج سے کتنے سال پہلے؟ ہاں جی لگ بھگ 1400 سال یا اس کے اوپر کے یہ تمام کی تمام گنتی میں آتے ہیں. تو اس نے کیا کیا؟ تمام کی تمام چیزوں کیا کر لیا اپنے حساب سے. اور اس کا جو تعلق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا، مدینے میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو خط کیسے پہنچا، اسلام کا انکار کیا یا نہیں کیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے رومیوں کے خلاف جنگ کیا ہے نا، رومیوں کے خلاف کئی جنگیں بھی ہیں، اس کے تذکرے آگے آئیں گے انشاءاللہ. اور یہ لوگ پورے جزیرۃ العرب کے جو آس پاس کے علاقے تھے وہ سب کے سب کس کے ہاتھ میں تھے؟ رومیوں کے ہاتھ میں آ چکے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی بنائے گئے اور اپنے بیوی کے ساتھ عبادت کر رہے تھے، اللہ کی یاد میں بیٹھتے تھے، سوچ رہے تھے کہ کس کے سامنے دین کی باتوں کو پیش کرے. ایک مرتبہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے بالائی حصے میں جا رہے تھے، چل رہے تھے، تو اچانک جبریل امین آ گئے اور آ کر ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ایک عبادت کا طریقہ دکھاتا ہوں. لے گئے اور اتنے دور لے گئے کہ وہاں پر ایک جھیل تھی، پانی تھا، پانی کا ایک حصہ تھا. جبریل امین جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عبادت کیسی کرنا ہے. عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وضو کیا. کس نے وضو کیا؟ جبریل امین نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھائے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور آپ کی امتیوں کے لیے یہ نماز کا طریقہ ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی وضو کیا اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک ہی نماز کو 2 مرتبہ پڑھا کے دکھائے، وہ مدینہ کے اندر ذکر ہمیں ملتا ہے. خیر یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے اتنا سکون ملا اور جبریل امین وہاں سے غائب ہو گئے اور اس علاقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو کر دوڑتے ہوئے اپنے گھر آئے اور امی خدیجہ سے بات کرتے ہیں. کہا کہ آپ کو معلوم جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور مجھے طریقہ دکھاتے عبادت کرنے کا، اور جب میں نے وہ عبادت کیا، وہ 2 رکعت میں نے نماز پڑھی، اتنا سکون مجھے ملا. آپ نے امی خدیجہ کا ہاتھ پکڑا اور لے کر اس علاقے میں نکل گئے جس علاقے میں وہ نماز پڑھے تھے. اس علاقے میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو جبریل امین یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، وہ وضو ایسا کر رہے تھے اور نماز ایسا پڑھ رہے تھے. پورے طریقے اللہ کے نبی خوش ہو کر دکھاتے ہیں اور اتنی خوشی آپ کو ملی نبوت آ جانے کے بعد جب 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کو دکھائی گئی. اور اس کے بعد کہتے خدیجہ آپ بھی وضو کر لیں، ہم لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. خیر دونوں میاں بیوی آپس میں نماز پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد واپس اپنے گھر آ گئے. صبح اور شام یہ 2 وقت کی نماز تھی. کون سی نماز تھی؟ 2 وقت کی نماز. 5 وقت کی نماز کہاں پہ فرض ہوتی ہے؟ مدینہ میں آنے کے بعد فرض ہوتی ہے. معراج پہ تو آپ کو تحفہ ملا، پھر اس کے بعد مدینہ میں آنے کے بعد آپ کو، لیکن یہ 2 وقت کی نماز تھی. 2 وقت کی نماز تھی، فرض نہیں تھی، لیکن پڑھ رہے تھے. جس کو جہاں پر موقع ملتا وہ پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ میاں بیوی جو ہے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اور پیچھے سے علی ابن ابی طالب، حضرت علی کس کے گھر پہ تھے؟ ہاں جی بھول گئے، کس کے گھر پہ تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تھے نا. آپ کی شادی ہونے کے بعد جا کر علی کو وہ لے کر آتے ہیں، جعفر کو عباس لے کے چلے جاتے ہیں، تو گھر میں پڑھ رہے تھے نا. تو دونوں میاں بیوی رات میں اٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے اور پیچھے سے بچہ 10 سال کا علی ابن ابی طالب یہ منظر دیکھ رہے تھے. نماز سلام پھیرنے کے فوری بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا علی ابن ابی طالب جو حیرانی سے دیکھ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر آ گئے، کہا کہ بھائی صاحب آپ کو معلوم ہے میں نبی بنایا گیا ہوں اور مجھے طریقہ دیا گیا ہے، یہ عبادت کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیسی عبادت کر رہے ہیں؟ یہ کون سا دین ہے؟ ابھی تک تو ہمارے سامنے بیان نہیں کیا گیا ہے، آپ نے اسے کیسے قبول کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آیا تھا. اور امی خدیجہ کہتی ہے کہ ہاں فرشتہ آیا تھا ان کے پاس، نبی بنائے گئے ہیں، ہم تمام کو ان کی عبادت اطاعت کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اور آج سے ہم کیا کریں گے؟ یہ 360 معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں گے. کیا آپ اسلام قبول کرتے ہیں؟ تو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں
حیرانی سے یہ بات سنتے ہوئے دیکھ رہے تھے، دونوں میاں بیوی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، آج تک ایسا کبھی معاملہ نہیں آیا ہے نا، کفالت لینے کے بعد 6 سال گھر کے اندر تھے، کبھی نماز نہیں پڑھے اور کبھی دین کی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن نبی بنائے 1-2 دن ہو گیا نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ حیرانی سے وہ بچہ دیکھنے لگا، پھر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے والد محترم علی ابن ابی طالب سے مشورہ کر کے آپ کو کل سناتا ہوں۔ اتنا جواب دینے کے بعد اللہ کے نبی بالکل ان کے قریب آ گئے اور قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، جو قرآن کی آیتیں نازل کر دی گئی تھی وہ قرآن کی آیتیں ان کو پڑھ کر سناتے ہیں اور اس کے بعد جا کر اپنے روم میں سو جاتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب جو ہے اپنی جگہ پر بستر پہ آ کر لیٹتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے بڑے بھائی صاحب ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہمارے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں، اور ہماری بھابھی امی خدیجہ ہمارا اچھا دیکھ بھال کرتی ہے، ماں کی طرح ہم کو دیکھتی ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے، اور پورے مکہ والے آپ کو امین و صادق کہتے ہیں اور خدیجہ کو طاہرہ کہتے ہیں، پاک و صاف عورت کہتے ہیں، تو لہٰذا یہ لوگ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ پوری رات انہوں نے کیا کیا، مشورہ کیا، سوچتے رہے، دین کے بارے میں بات کرتے رہے، اپنے آپ سے سوچتے رہے۔ صبح ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ بھائی صاحب، آپ نے جو دین پیش کیا ہے، آپ نے جو بات ہمارے سامنے کل پیش کی تھی، ذرا آپ بتائیے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ نے مشورہ کر لیا والد صاحب سے؟ تو بڑا بہترین اس بچے نے کیا جواب دیا؟ کیا اللہ رب العزت نے ابو طالب یعنی میرے والد صاحب سے مشورہ کر کے مجھے پیدا کیا تھا کیا؟ کیا سوال تھا؟ دین اسلام قبول کرنے کے لیے کیا کہا تھا انہوں نے؟ مشورہ کروں گا۔ نبی کیا کہتے ہیں؟ مشورہ کیا والد صاحب سے۔ کیا جواب تھا؟ کیا اللہ رب العزت مجھے پیدا کرتے ہوئے میرے باپ سے مشورہ کیا تھا کیا؟ کہا کہ نہیں، اگر نہیں کیا ہے تو میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے میں اپنے باپ سے کیسے مشورہ کر سکتا ہوں؟ خیر، یہ 3 لوگوں کی ٹیم بن گئی۔ پھر اس کے بعد زید ابن حارثہ جو ان کے غلام تھے یہ بھی اسلام قبول کر لیے۔ اب یہ 4 احباب جو ہے گھر کے اندر نماز پڑھتے، کبھی علاقے سے دور نکل جاتے، مکہ کی پہاڑیوں میں ایک وادی میں جہاں پہ جا کے لوگ کیا کرتے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھا رہے ہیں، امی خدیجہ پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور 2 بچے سامنے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہاں سے جو ہے حضرت ابو طالب کا گزر ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 پیچھے بچے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک عورت ان کی بیوی نماز پڑھ رہی ہے۔ وہ ٹھہر کر دیکھ رہے تھے عجیب و غریب انداز میں، حیران ہو گئے، سلام پھیر لیے۔ سلام پھیرنے کے بعد پیچھے پڑھ کر دیکھتے ہیں تو کون تھے؟ حضرت علی ابن ابی طالب۔ حضرت علی حیران ہو گئے، والد صاحب کو معلوم پڑ گیا، اب سوچ رہے تھے کیا کیا جائے گا، کیا کہیں گے، اور وہ خود چلتے ہوئے آئے، آ کر کہتے ہیں کہ بھتیجے یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی عبادت کر رہے ہیں آپ؟ عبادت کرنے والے تو کعبۃ اللہ جاتے ہیں، بتوں کی زیارت کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، آپ نے یہ کون سا دین شروع کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر آئے، کہتے ہیں کہ آپ میری بات سنیں، میں نبی بنایا گیا، میں نبی بن چکا ہوں، میرے سامنے یہ آیت کریمہ پیش کی گئی ہے، آپ بھی اسلام قبول کر لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ مکہ کے سب سے ذہین آدمی ہیں، اگر آپ اسلام قبول کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اتنی بات سننا تھا۔ آپ غور کریں، علی ابن ابو طالب کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ آپ جو بات کہتے ہیں اے محمد آپ سچ کہتے ہیں، میں اس چیز کو مانتا ہوں، آپ واقعتاً نبی ہو سکتے ہیں لیکن میں اپنے باپ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، ہاں البتہ زندگی بھر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اتنا کہہ کے جا رہے تھے، پھر کہتے ہیں علی کیا آپ نے بھی اسلام قبول کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ والد محترم میں نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ اپنے بچے کو بلا کر کہتے ہیں کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور میری گزارش یہ ہے کہ آپ زندگی بھر محمد کا ساتھ دیں، ان کا سایہ بن کر چلیں۔ اور یہ وصیت والد صاحب کی تھی، آپ غور کریں، خلافت تک اور انتقال تک، اور جہاں جہاں پر بھی جنگ کی ضرورت پڑتی ہے علی ابن ابی طالب نے ہر موقع پہ ساتھ دیا، ہر موقع پہ ساتھ دیا۔ وہ جنگ مشہور ہے نا، جنگ خیبر، آپ نے سنا ہوگا، 7 بڑے بڑے قلعوں کو کیا کرتے ہیں، اپنے دم پہ فتح کرتے ہیں۔ تو والد صاحب کی نصیحت تھی اور یہ کہہ کے نکل گئے، اس بات کا تو یقین تھا کہ نبی بنائے گئے ہیں لیکن میں اپنے باپ کے دین کو
نہیں چھوڑ سکتا. کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ میں اس کعبۃ اللہ کا متولی ہوں اور اس کے بعد میں ہی اگر دین کا انکار کروں گا تو بڑے معاملے ہو سکتے ہیں, لوگ تانے دیں گے, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ایک اور اس کے بعد واقعہ نکل گیا. تقریباً جو 3 سال تھا نا, شروع کے 3 سال سری دعوت تھی, چھپ چھپ کے دعوت چل رہی تھی, چھپ چھپ کی عبادت کر رہے تھے. اور اس کے بعد ایک اور صحابی اسلام قبول کرتے ہیں, یہ ان کا تذکرہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا. تو یہاں پہ علماء کرام نے نقل کیا ہے, کیا نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حکیم بن حزام, حکیم بن حزام کون تھے؟ یہ حضرت ختیجہ کے بھانجے تھے, ختیجہ کے بھتیجے تھے. ان کے گھر پہ ایک مرتبہ دعوت تھی. ان کی جو لونڈی ہے امی ختیجہ کے پاس آ کر کچھ بات کر رہی تھی. امی ختیجہ نے کیا کیا؟ ان کو دین کی دعوت دیا. کہا کہ آپ ایک اللہ کی بات مانو, ہمارے جو شوہر محمد ہے نا وہ نبی بن کر آئے ہیں. اس لونڈی سے رہا نہیں گیا اور سارے لوگ محفل میں جمے ہوئے تھے اور وہاں پر ابو بکر صدیق بھی موجود تھے, ان کو بھی دعوت ملی ہوئی تھی. سب لوگ آپس میں بات کر رہے تھے. حکیم بن حزام وہاں پہ کھڑے ہوئے اور ابو بکر صدیق وہاں پر اپنے دوست سے بات کر رہے تھے, آپس میں بات کر رہے تھے. ساری محفل میں وہ باندی آ کر کہتی ہے کہ اے حکیم بن حزام, کیا آپ نے سنا ہے ختیجہ جو آپ کی کیا ہے, آپ کی حکیم بن حزام جو ہے امی ختیجہ کے بھتیجے تھے. کیا ہوئی؟ چاچی ہوئی, چاچی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ کی چچی کہتی ہے, آپ کی چچی کہتی ہے کہ ان کے شوہر وہ نبی بن چکے ہیں. ابو بکر صدیق جو ہے باتوں میں مشغول تھے, یہ بات کانوں میں آ گئی, فوراً اس دعوت سے باہر نکل گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں. کہا کہ دوست آپ کے بارے میں سنا ہو کہ آپ نبی بنائے گئے ہیں؟ کہتے کہ ہاں میں نبی بن چکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دین کی باتیں پیش کی. فوراً بلا تعامل اس نے کیا کیا؟ اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ آج سے ہم آپ کے ساتھ ہیں, آج سے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہاں پر علماء کرام نے 1-2 باتیں نقل کی, وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا جو معاملہ تھا, ان کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی کون ہے؟ آخری نبی ہے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں پہنچنا ہے. یہ جتنے بھی لوگ عبادت کر رہے ہیں بتوں کی, سب کے سب غلط بات ہے. انہوں نے اس مقصد کو لے کر اٹھے اور ان کا مقام کیا تھا؟ علماء کرام نقل کرتے ہیں ان کا مقام یہ تھا کہ یہ اس زمانے کے پورے مکہ کے بڑے انصاب کے ماہر تھے. انصاب کہتے ہیں کہ ان کا قبیلہ کیسا ہے, ان کا خاندان کیسا ہے, ان کے باپ دادا کیسے ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں, وہ علاقہ کیسا مشہور ہے. اور اس کے علاوہ یہ وقت کے بڑے قاضی تھے, فیصلہ کرنے والے تھے, اور مکہ کے اندر جہاں جہاں پر بھی ضرورت پڑتی فیصلہ لینے کی, مشورہ کرنے کی, کاروبار کا ہے, شادی کا ہے, اور کس کے علاوہ کسی اور معاملے کا ہے, تو ابو بکر صدیق کے پاس کیا کرتے لوگ؟ مشورہ حاصل کیا کرتے تھے. کوئی بھی معاملہ ہے, بچی کا رشتہ کرنا ہے, بچی کا رشتہ کرنا ہے, رشتہ کسی کی طرف سے آیا ہے, آ کر پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق فلاں قبیلے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کی بچی کا ہمارے پاس رشتہ آیا ہے, ہم اپنے بچے کی شادی ان سے کرنے والے ہیں, ان کا خاندان کیسا ہے, ان کے باپ دادا کیسے تھے, اور شادی کیسے کرتے لوگ؟ اوپر دیکھتے, باپ دادا, ان کے دادا پردادا کیا کیا کرتے تھے اور کیسے تھے. وہ جنگجو تھے, پھر وہ جنگ کے ماہر تھے, پھر وہ فلاں فن کے ماہر تھے, پھر وہ فلاں فن کے ماہر تھے, تب جا کر شادی کیا کرتے تھے. اگر ہماری بیٹی وہاں پر جائے گی اور دونوں کی شادی ہوگی تو کیا پیدا ہوگا بچہ؟ کیا پیدا ہوگا؟ اصل مرد پیدا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے بہادر بنے. کیا بنے؟ ہمارے بچے بہادر بنے. اب پورے خاندان کے اندر یہاں سے وہاں تک سست لوگ ہیں تو پھر وہاں پر لوگ کیسے پیدا ہوں گے؟ ناچنے گانے والے تو لوگ کیسا پیدا ہوں گے؟ تو وہاں پر اصل مردانی کی بڑی بات تھی, فخر کی بڑی بات تھی. تو آ کر ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا کرتے تھے. شادی کے مشورے کرنا, کوئی آرو مشورہ ہے, اور کوئی کام کرنا ہے تو مشورہ کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اس مقام کا فائدہ اٹھا کر عثمان غنی کو بلا کر کہتے ہیں اے عثمان غنی آپ اسلام قبول کر لیں. کہا کیا بات ہے بھائی جان؟ کہا کہ ہمارے دوست جو محمد ہے وہ نبی بن چکے ہیں, آپ اسلام قبول کر لیں. گہری دوستی تھی ان کی, دوست کی بات کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص کو بلاتے ہیں, اے سعد آئیے ہمارے پاس. آ کے بیٹھ گئے ان کے پاس. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں, ہمارے دوست جو ہے نبی بن چکے ہیں. کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں, ہم بالکل ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں. کہا عبد الرحمن بن عوف آئیے آپ.
ہر دوست کو بلا بلا کر دین کی بات پیش کر رہے تھے۔ یہاں پہ علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ جتنی باتیں آپ کو معلوم ہو، اگر آپ کے دوستوں تک وہ علم نہ پہنچے تو آپ نے ابھی دعوتی کام شروع ہی نہیں کیا ہے۔ کیا نہیں کیا ہے؟ دعوتی کام شروع نہیں کیا ہے۔ جو ہمارے متعلقین، جو ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، اگر ان تک صحیح دعوت نہیں پہنچی ہے تو آپ نے کچھ بھی دعوت نہیں کیا ہے۔ اور زبیر بن عوام ان کو بلا کر کہتے ہیں ہمارے دوست اسلام، ہمارے دوست کیا ہے؟ نبی بن چکے ہیں، آپ اسلام قبول کر لیں۔ تمام دوستوں کو 5-6 بڑے بڑے دوست تھے، اسلام قبول کر لیے، اللہ کے نبی کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ زید ابن ارقم اسلام قبول کیے، ان کو لا کر پیش کرتے ہیں۔ اور ارقم بن ارقم جو تھے، ان کا جو گھر تھا مکہ کے آخری کونے میں تھا، ان کے گھر کو سینٹر بنا دیا گیا اور تمام کے تمام دوست آ کے وہاں پہ جمع ہو جاتے۔ اللہ کے نبی ان کو گائیڈ کیا کرتے تھے، نماز کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک اور نوجوان جو ہے، ابو بکر صدیق بیان فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا۔ اس نوجوان کا نام کیا تھا؟ حضرت خالد ابن سعید۔ نام کیا تھا؟ خالد ابن سعید۔ ڈرا سہما ہوا، آنکھوں میں آنسو، بال بکھرے ہوئے، ہانپتا ہوا اور چہرے کے اوپر روب و دبدبا، ڈر ایسا محسوس تھا۔ وہ ابو بکر صدیق کے پاس آ کر کہتا ہے اے ابو بکر صدیق، میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں۔ کہا کہ بیٹا گھبرائے کیوں ہو؟ گھبرانے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، وہی مشورہ چاہنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، بڑا ڈر مجھے محسوس ہوتا ہے۔ کہا کہ پہلے آپ بیٹھ تو جائیں، کیا مشورہ ہے، کیا بات ہے، ڈرنے کی وجہ کیا ہے، آپ اتنے خوف میں کیوں ہے؟ تو بٹھانے کے بعد ان کا خوف جاتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق، میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا کیا؟ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا حل بتائیں۔ اور واقعتاً خواب پڑھتے ہیں نا، بڑے خطرناک کبھی خواب پڑ جاتے ہیں۔ تو خالد بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے رات میں سویا ہوا تھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا جنگل ہے اور پورا کا پورا اندھیرا ہے، اور اس جنگل کے اندر اتنا بڑا گڑھا ہے اور اتنا اندر وہ گڑھا ہے جس کی گہرائی میں ناپ ہی نہیں سکتا، اور اس کے اندر سے جو ہے آنکھ کے فوارے نکل رہے ہیں، آنکھ کے شعلے ابل رہے ہیں۔ جب آنکھ اچھلتی ہے، ابلتی ہے، تو آنکھ جو ہے پورے آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ اور اس جنگل میں میں اکیلا آدمی اس آنکھ کے پاس کھڑا اس خطرناک خوفناک آنکھ کو دیکھ رہا ہوں، اور جہاں جہاں نگاہ جاتی ہے اتنا بڑا وہ گڑھا نظر آتا ہے، اور آنکھ پوری آسمان کی طرف چل رہی ہے۔ اور میں وہاں پر کھڑا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک میرا باپ پیچھے سے آیا، دوڑتا ہوا آیا، مجھے پکڑا اور گھسیٹنے لگا اور گڑھے میں پھینکنے لگا۔ میں رو رہا تھا، گر گڑا رہا تھا کہ والد صاحب کیا غلطی مجھ سے ہوئی، آپ تو میرے باپ ہے، باپ کوئی ایسا کام نہیں کرتا، اور اپنا باپ جو ہے اپنے بچوں کو کبھی کسی گڑھے کے اندر نہیں پھینکتا، یہ تو آنکھ کا گڑھا ہے، آپ کیسی بات کرتے ہیں۔ میں رو رہا تھا، سماجت کر رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، اور شدت کے ساتھ میں وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کھینچ کے مجھے گڑھے کی طرف لے کر آ رہے تھے۔ اے ابو بکر صدیق، کیا بتاؤں، اتنا ڈر اور خوف مجھے ہو رہا تھا، میں اسے بیان ہی نہیں کر سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرا باپ میرے اوپر کیا ہو گیا؟ غالب ہو گیا، اور اس نے مجھے اٹھایا، میں معافی مانگ رہا تھا، منت سماجت کر رہا تھا، اور وہ اٹھا کر بالکل گڑھے کے قریب لے کر آئے اور مجھے پھینکنے ہی والے تھے، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی پیچھے آیا، اس نے مجھے اٹھا کر کیچ کر لیا، جہنم کے گڑھے کے اندر گر رہا تھا آگ میں، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، اور میں دیکھتا ہوں تو وہ کون تھے؟ آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابو بکر صدیق یہ پورا خواب سنے، کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا مشورہ ہے کہ آپ محمد کے دین کو قبول کر لیں۔ پھر رک گئے، کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ، وہ کون سا دین لے کر آئے ہیں؟ نہیں، آپ ان کا دین قبول کر لیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے، وہ نبی بنائے گئے ہیں، ابھی نبی بنے ہیں، اور ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں سچا انسان ہے، قرآن کی آیتیں آسمان سے آتی ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے باپ کے دین کے اوپر رہیں گے تو کہاں پر گریں گے آپ؟ سیدھا کہاں پر گریں گے؟ جہنم کے اندر گریں گے۔ تعبیر بیان کرتے ہیں کہ آپ کے باپ کے دین کے اوپر رہیں گے، سیدھا جہنم کے اندر جائیں گے، اور آپ کا باپ چاہتا ہے کہ اپنے بتوں کی پوجا کرائے، اگر آپ ان کی بات مانیں گے تو کیا ہو جائے گا؟
لیکن اللہ کے نبی نے آپ کو کیچ کر لیا، پکڑ لیا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس خواب کے اندر اللہ کے نبی کا آپ کو آنا اور آپ کا میرے پاس آ کے یہ سوال کرنا اور میرا یہ کہنا کہ آپ جا کے اللہ کے نبی کی بات کو قبول کر لو، انشاءاللہ آپ اس جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ حضرت خالد ابن سعید جو ہے وہاں سے دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ خواب بیان کرتے ہیں، اور آپ کے دوست نے ہمیں بھیجا ہے، آپ نبی بنائے گئے ہیں، تو کیا کریں آپ اپنا کلمہ ہمارے سامنے پیش کریں، آپ اپنا کلمہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کلمہ پیش کیا، جس کی بنا پہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیے۔ ایسے کئی صحابہ کرام، عبداللہ ابن مسعود تقریباً یہ 3 سال کا عرصہ تھا، کتنے سال کا عرصہ تھا؟ 3 سال کا عرصہ چھپ چھپ کے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور باتیں آگے نہیں پھیل رہی تھی، اور انہی لوگوں کے سامنے بات کر رہے تھے، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں گے یا تو پھر انکار کر کے خاموش ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ یہ 3 سال تک، کتنے سال تک؟ 3 سال تک معاملہ شروع ہوا۔ 3 سال ختم ہونے تک تقریباً روایتوں کے اندر آتا ہے 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے کل آپ کے سامنے بات پیش کی جائے گی، اور اصل دعوت جو شروع ہوتی ہے، کیسے مخالفتیں شروع ہوتی ہے، کیسے صحابہ اکرام کو مارا گیا اور کیسے شدت ان کے اوپر کیا گیا، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔